گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پھر آپ کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، اس میں آج جو ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے گھر اور معاشرے میں، یعنی گھر میں بھی معاشرے میں بھی ہر دل عزیز کیسے بنا جائے، ہر دل عزیز بننے کا کیا راز ہے، کیا نسخہ ہے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر اس پر عمل ہو گیا تو ہم بہت سارے اختلافات سے، ناراضگیوں سے، برائیوں سے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ ہر دل عزیز ہے مشکل، ہر دل کے عزیز کیسے بنے، لیکن کوشش تو بندہ کر سکتا ہے نا۔ اور بعض اوقات بندے کا رویہ، بندے کی ایسی گفتگو، ایسا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دل سے نکال دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل میں اتر جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ ہی دل سے اتر جاتا ہے۔ تو دل میں اتریں گے تو ہر دل عزیز بن جائیں گے، اور دل سے اتر گئے تو پھر گئے یہ۔ تو ہمارے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعد میں بندہ پچھتاتا ہے، لیکن پھر کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، ناراضگیاں، خاندان میں معاملات، فیملی پرابلمس ہو جاتی ہے، بزنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ہم دل میں داخل نہیں ہوتے۔ تو بہت سارے ایسے عمل ہیں کہ جس پر ہم کوشش کریں، پریکٹس کریں، اپنی عادت بنائیں تو ہم دل میں جگہ بنا سکتے ہیں، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں۔ اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرائض اور واجبات کے بعد سب سے بڑی نیکی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ تو ہمارے بعض عمل ہیں کہ جس کو ہم کریں گے تو کوئی مسلمان خوش ہو جائے گا، بلکہ مسکرانا صدقہ بھی ہے، سنت بھی ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ اندر تو بندہ بعد میں آئے گا، پہلے تو باہر کا دیکھتا ہے نا۔ تو ہماری گفتگو تو بعد میں ہوگی، ہمارا رویہ بعد میں آئے گا۔ سب سے پہلے تو ہمارا ظاہر، اور ظاہر میں چہرے پر مسکراہٹ۔ اگر چہرے پر مسکراہٹ ہوئی، تازگی ہوئی، اور واقعی کسی سے اس طرح ملے مسکرا کر پرتپاک طریقے سے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے دل میں خلیش ہو، رنجش ہو، اور یہ مسکرانے کی برکت سے اور اچھی نیت سے، ہاں ثواب جب ہی ملے گا جب نیت اچھی ہوگی، تو دل میں جگہ بھی بنے گی، ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا۔ ہمارے پیارے پیارے مبلغین جو آج ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کی بھی زیارت کرتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ادران چشتی بھائی، مدنی چینل کے مشہور و معروف مبلغ، اور ہمارے محمد عمران مدنی، ماشاءاللہ یہ دونوں ہیں سینئر مبلغ ہیں ماشاءاللہ ہمارے۔ اور یہ ایسے مبلغ ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا ان کو سنتا ہوں تو مجھے بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ کریم نظر بد سے بچائے، اللہ ہمیں اخلاص دے، استقامت دے۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ اس ماحول میں آ کے سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور یوں تو آج ہمارا جو یہ پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، گھر اور معاشرے میں ہر دل عزیز بننے کے راز۔ آج آپ کو کچھ نہ کچھ راز عمران بھائی بتائیں گے؟ عدنان بھائی کوئی راز، کیا راز بتائیں گے؟ جو بزرگوں سے سنا ہے، جی ظاہر سی بات ہے تجربات تو بہت کم ہیں اس حوالے سے، لیکن الحمدللہ ہم جس ماحول کے ساتھ وابستہ ہیں اور جس شخصیت کے ساتھ وابستہ ہیں، بالخصوص ضمیر اہل سنت، تو چونکہ ان کی سیرت بھی ہمارے لیے، اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ظاہر سی بات ہے انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جو آپ کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ حضور علیہ السلام مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، مجھ سے سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ تو جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا، اصل تو یوں کہہ لیجئے کہ دین ہے، جب آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے پھر دنیاوی طور پر بھی بہت ساری چیزیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں تو ان کی سیرت میں ہمیں بہت کچھ ایسا سیکھنے کو ملتا ہے، نظر آتا ہے کہ جو انسان کی دنیا میں بھی عزت اور اچھی ناموری کا سبب بنتا ہے،
اور یہی اچھی ناموری، اچھا مقام، مرتبہ دنیاوی اعتبار سے یہ آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ دراصل آدمی کر تو آخرت کے لیے رہا ہوتا ہے، لیکن آخرت کو ترجیح دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو مقام و مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف رحمہ اللہ الکرام ہیں، صحابہ کرام ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، تو وہ ان کا چرچا، ان کی نیک نامی، ان کی ناموری، ان کا ہر دل عزیز ہونا کہ ظاہری طور پر کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لین دین بھی نہیں کیا، ہم نے ان کی مسکراہٹیں بھی نہیں دیکھی، ہم نے ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی نہیں کی ہوئی، لیکن ان کی ناموری، ان کی جگہ ہمارے دلوں کے اندر آج بھی باقی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیے تھے وہ اللہ کے لیے کیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا بھی محبوب بنایا اور لوگوں کے لیے بھی اسے محبوب بنا دیا۔ کیا بات۔ جی یقیناً ایسا ہی ہے۔ رکن شورا علی بھائی کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کے احکام پر، قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے تو اس کی برکتیں اخروی طور پر تو بندے کو ملتی ہی ہیں، دنیاوی طور پر بھی بندے کو اس کی برکتیں دنیا کے اندر ملا کرتی ہیں۔ ہر دل عزیز، دنیا کی سب سے بڑی ہر دل عزیز شخصیت مخلوق میں یہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے زیادہ حضور سے جب تک محبت نہ ہوگی تب تک بندہ جو ہے وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ آپ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی ایسے راز ملتے ہیں کہ جس سے بندہ جس پر عمل کرے تو ہر دل عزیز آدمی خود بھی بن سکتا ہے۔ انسانی تعلقات کے مختلف دائرے ہوا کرتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ تعلق ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر گھر والوں کے ساتھ تعلق ہے، گھر کے اندر ہی اگر دیکھا جائے تو مختلف تعلقات نظر آتے ہیں۔ بھئی گھر میں والدین کے ساتھ تعلق الگ نوعیت کا ہے، کیا بات ہے۔ گھر والوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو بچوں کی امی سے تعلق الگ نوعیت کا ہے، گھر کے اندر ہی اگر بھائی بہن موجود ہیں ان کے ساتھ تعلق الگ نوعیت کا ہے، گھر کے اندر ہی جو ہماری اولاد ہے تو ان کے ساتھ تعلق الگ نوعیت کا ہے، گھر کے اندر ہی اگر کچھ نوکر چاکر موجود ہیں تو ان کے ساتھ تعلق الگ نوعیت کا ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا، ہر دل عزیز بننے کا پتہ ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا پورا عالم ہی دیوانہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں تعلقات کے تمام دائروں کے تقاضوں کو بیان فرما دیا ہے کہ ان تقاضوں کو اگر پورا کیا جائے تو بندہ ہر دل عزیز بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید اس کے رازوں کو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ واقعی ہم غور کریں تو اسلام بہت پیارا مذہب ہے، بہت پیارا مذہب ہے، اور اس کے باتوں پر عمل کریں، اس کے طریقوں پر عمل کریں تو فوائد بھی ہیں اور بہت ساری خرابیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، آپ دیکھیے۔ اگر فجر کی سنتیں قضا ہو جائیں تو ان کو کب پڑھا جائے؟ آپشن 1 فجر کے فرضوں کے فوراً بعد، آپشن 2 آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے، آپشن 3 عصر کے فرضوں کے بعد، آپشن 4 اگلے دن فجر کے فرضوں سے پہلے۔ یہ آپ نے سوال دیکھا کہ اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں، چلی جائیں، نہ پڑھ سکے کسی وجہ سے، ٹائم کم تھا یا کیا، تو یہ 4 آپشن آپ کے پاس ہیں یہ کہ اگر فجر کی سنتیں قضا ہو جائیں تو ان کو کب پڑھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی ہر دل عزیز بننا ہے تو سب سے پہلے ایک عادت تو بنائیے، مسکرانا شروع کر دیں۔ اچھا، بعض اوقات کہتے ہیں یہ عدنان بھائی، یار مسکرانے پر بھی یار بڑی پھیکی پھیکی مسکراہٹ ہے، تو مسکراہٹ کا ٹیسٹ کیسے پتا چلے کہ پھیکی ہے کہ میٹھی ہے؟ ویسے مسکراہٹ ایسی چیز ہے کہ جب واقعی پھیکی ہو تو پھیکی ہونے کا احساس بھی ہو جاتا ہے کہ زبردستی میں مطلب مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بات میری اچھی نہیں لگی لیکن یہ مطلب مجھے فیل کروانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے، لیکن واقعی جس بات پر بندہ دل سے خوش ہوتا ہے تو پھر اس کا وہ انداز گرم جوشی والا اور ایک سامنے والے کو یوں کہہ لیں کہ وہ دل اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس آدمی کو میرے انداز سے میری بات سے خوشی ہوئی ہے۔ تو جب اپنی عادت بنا لیں گے ہم، اور عادت بنانے سے بن جاتی ہے مسکرانے کی تو، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے، اور یہ بہترین ذریعہ ہے ہر دل عزیز ہونے، کسی کا دل جیتنے، کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے کا، یا کسی کو اس بات کا احساس دلانے کا
کہ میرے نزدیک آپ کی کچھ اہمیت ہے یا بڑی اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ایسا ہی تھا، جس کو مسکرا کے دیکھتے تھے نا تو وہ تو اللہ اکبر یوں کہہ لیں کہ حضور کا ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کے بڑے عامل تھے. بہت مسکراتے تھے، بہت مسکراتے تھے، اس قدر مسکرا کر گفتگو کیا کرتے تھے کہ حضرت ام درداء نے کہا، کہنے لگی آپ بات بات پہ مسکراتے ہیں، ہر کسی سے بات کرتے وقت تو کہیں لوگ جو ہے نا وہ آپ کو یوں آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں. جو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں بار بار مسکرانے پر لوگ آپ کو بے وقوف نہ سمجھیں، دیوانہ. تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں مسکراتا، بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکراتے دیکھا ہے، میں تو ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ایسا ہے. یہ ایک وہ عمل ہے کہ جو آپ کی شخصیت کو نکھار سکتا ہے، آپ کو ہر دل عزیز بنا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں ہر دل عزیز بن جاؤں، لیکن اگر میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا کو ادا کر رہا ہوں، حضور کے ایک طریقے کو اپنا رہا ہوں، اب حضور کے ایک طریقے پر عمل کرنے کی کا مجھے ثواب بھی مل رہا ہے، اجر بھی مل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو فائدہ ضمناً حاصل ہو رہا ہے وہ تو کہیں جانے والا نہیں ہے. تو یوں حضور کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانے کا انداز بڑا ہی نرالا، بڑا ہی شاندار ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے قبضے میں لوگوں کے دلوں کو دیا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قبضہ ہے. جسے چاہے اپنے قریب کر دیں، جسے چاہے اپنے سے دور کر دیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو مسکرا کر دیکھے وہ آپ کا جاں نثار، آپ پر فدا ہونے والا بن جائے. اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے 4 دہات میں سے ایک تھے. یعنی 4 دہات مطلب یہ کہ جو 4 افراد بڑے مشہور تھے عرب کے اندر، جو بڑے ہی غیر معمولی ہوشیار اور بڑے زیرک تھے، یہ ان میں سے ایک تھے، اور ایک قبیلے کے یہ سردار بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے اسلام کی دعوت دیتے، اور آپ جو ہے چاہتے تھے کہ یہ اسلام میں حضرت عمر بن عاص آ جائیں. اب اس کا انداز حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے خود اپنا، جب آپ مسلمان ہو گئے اس کے بعد آپ نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا. آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی راستے میں چلتے پھرتے حضور کا سامنا ہو جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر مجھے دیکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خندہ پیشانی اور محبت اور معانست کے آثار واضح طور پر مجھے نظر آ جایا کرتے، جس کی وجہ سے حضور کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی. اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے اپنی محفل کے اندر، مجلس کے اندر، اور میرا کبھی وہاں قریب سے گزرنا ہوتا یا میں حضور کے دربار میں جاتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر جو ہے میرا خیر مقدم فرماتے، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مجھے میرے ساتھ رویہ اور سلوک فرماتے. یہاں تک کہ حضرت عمر بن عاص پھر مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد حضرت عمر بن عاص کا یہ نظریہ بن گیا، آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ شاید کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے. وہ حدیث مبارک بھائی صاحب آپ نے سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ سب سے زیادہ محبت اور پسند کسے فرماتے ہیں؟ وہ راوی حضرت عمر بن عاص ہی ہیں. انہی نے سوال کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور کیوں کیا تھا؟ کہ پہلے کے معاملات اور اب تک کے معاملات ان کی نظروں کے سامنے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا عائشہ، یعنی مجھے عائشہ سب سے زیادہ پیاری ہیں. تو نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں نے ازواج مطہرات کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے تو مردوں کے بارے میں پوچھا ہے، آپ یہ بتائیں. تو حضور نے فرمایا ابوہا، یعنی ان کے والد گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر پوچھا تو پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا نام لیا، پھر حضرت عثمان. اس طرح درجہ بدرجہ، یعنی جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، فضیلت کے اعتبار سے پہلے ہیں، ان کا نام حضور لیتے گئے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں مجھے خدشہ یہ ہوا ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر سب سے آخر ہو جائے، میرا نمبر کہیں سب سے آخر نہ ہو جائے. تو میں پھر خاموش ہو گیا. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ ایسی کہ آپ مسکرا کر دیکھیں اور کسی سے رابطہ کریں، معاملات کریں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. آج ہم بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں،
لوگوں سے تعلق ہم بھی رکھتے ہیں. یعنی ہم جب دن میں جاگتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، 24 گھنٹے کہا جائے تو لوگوں کے سے رابطے میں ہی رہا کرتے ہیں. ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، لوگوں سے تعلق ہمارا کیا ایسا ہے کہ وہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ ہم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسے اس بات کا احساس ہے یا نہیں. یعنی ہم اسے اس بات کا احساس تو دلائیں کہ ہاں مجھے آپ سے آپ کا خیال ہے، آپ کی خیرخواہی مجھے مطلوب ہے، آپ سے جو ہے وہ کچھ تعلق اچھا ہے. جب اسے یہ احساس ہو جائے گا نا تو اس کے دل میں آپ عزیز بن جائیں گے، ہر دل عزیز ہو جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے ہر دل عزیز بننے کے راز، تو ابھی تو سٹارٹ میں ہی ہیں ہم، اور سٹارٹ بھی اور ٹائم بھی آگے بڑھ رہا ہے. تو مسکراہٹ پر جب میں بھی سوچ رہا تھا کہ آج اس میں کیا کیا بات کی جائے، تو خالی مسکراہٹ پہ ہی یہ ہم اگر کریں نا پروگرام، تو میرے خیال میں عمران بھائی اسی پہ شاید آج ہمارے ٹائم پورا ہو جائے. یہ تو میں عرض کروں گا کہ کم پڑ جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ مسکرائیں، غم بھی دور ہوں گے، چہرے پر شادمانی بھی ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی غم زدہ آپ کے پاس آئے اور پہلے پریشان ہو، اور آپ کا پھولا ہوا منہ وہ دیکھے. پریشانی کس کے ساتھ نہیں ہے، ٹینشن آ ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہیں، صبر کریں، ہمت کریں، اور یہ تمنا نہ کریں کہ لوگ مجھے خوش کریں، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا. اپنے آپ کو مظلوم یا اس طرح نہ سمجھیں، بلکہ یہ غور کریں کہ میرے ذریعے میں کس کو خوش کر سکتا ہوں. لوگوں سے توقعات رکھنے کے بجائے آپ لوگوں کی توقعات پہ پورا اتریے نا. فلاں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، فلاں نے، ارے معاف کر دیں اللہ کے لیے. آپ مسکرائیں، خوش رہیں، لوگوں کو خوش رکھیں. کہیں تو جیسے عمران بھائی نے فرمایا کہ بطور والد بچوں کو تو بھی دل خوش کرنا ہے نا، ان کے دل میں بھی خوشی داخل کرنی ہے نا. باپ ایک سایہ ہے نا، بچے شفقت چاہتے ہیں. بچوں کی امی، آپ کی زوجہ، وہ بھی آپ کی شفقت کے طلبگار ہے. آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے پڑوسی. تو ہمارا یہ رویہ، ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز کئی لوگوں کا دل خوش کر سکتا ہے اور کئی لوگوں کے دل توڑ سکتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ یا تو دل میں اتر جائیں یا دل سے اتر جائیں، یا کوئی بات جو ہے وہ دل میں اتار دیتی ہے اور کوئی دل سے اتار دیتی ہے. بالکل. کوئی مطلب ہمیں ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے درمیان برا چرچا یا بری شہرت یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے. ایسے افعال، ایسے کام کرنے سے بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہو. مطلب اس آدمی کے کسی عمل کی وجہ سے یا خود جو اس کی عزت ہے وہ خراب ہو، اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. جہاں تک اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے، عمل مبارک ہے، تو جہاں ایک مسکراہٹ وہ دل خوش کرنے کے لیے، ہر دل عزیز بننے کے لیے زبردست ایک عمل ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں اور یمن سے آپ کا تعلق تھا. بڑے خوب رو اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا آپ کو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے چہرے پر بادشاہوں کے آثار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک انداز ہے ہر دل عزیز بننے کا کہ آپ لوگوں کو عزت دیں، ان کے مقام مرتبے کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں. جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے بالخصوص ایسے میں یہ آدمی اپنی پہچان کروا رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں کس یوں کہہ لیں کہ کس مزاج کا آدمی، تعارف، انٹروڈکشن. جی بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، انہیں دیکھ کر فرماتے تھے یوسف هذه الامہ، یہ اس امت کے یوسف ہیں. ایسا حسن و جمال تھا آپ کا. اب آپ دیکھیں جب کسی بندے کی تعریف دل کھول کر کی جائے اور وہ واقعی اس تعریف کا اہل بھی ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو سامنے والے کے دل میں آپ کی عزت کو پیدا کر دیتی ہے کہ یہ کنجوس مزاج آدمی نہیں ہے، بلکہ جو چیز اچھی ہے، جس کی تعریف جیسی بنتی ہے اس کے لائق کرے. یہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو پہلے ہی ان کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی اس طرح کا ایک شخص آئے گا اور قد کاٹ اور اس طرح کا سارا بتا دیا. اب جیسے ہی آئے نا تو سب انہیں دیکھنے لگے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ابھی کیا میرا ذکر ہوا ہے کوئی اس طرح کا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں جی آپ کا ذکر آپ کے آنے سے پہلے ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ اپنی قوم کے سردار تھے
اور ان کا بھی پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس انداز میں دیکھا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو سمیٹا اور انہیں دے دیا. ارشاد فرمایا اسے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. یہ عزت دینا تھا کہ ایک بڑے مرتبے ظاہری طور پر ایک قوم کا سردار آیا ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو 2 جہانوں کے سردار ہیں, ان کی بارگاہ میں ایک یوں کہہ لیں ان کے مقابلے میں, یا مقابلہ تو بنتا ہی نہیں ہے, لیکن جو ظاہری منصب تھا حضور نے اس کا جو ہے وہ خیال رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر دی, اور یہ بھی کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا تھے, انہوں نے چادر کو بچھایا نہیں, سمیٹ کے چوما آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ جیسے آپ نے مجھے عزت دی ہے, اللہ کریم آپ کا مزید اکرام فرمائے, آپ کی عزت کو بڑھائے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ پیش کر دی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھایا. اور اب آپ دیکھیے یہ پھر بعد میں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں جب سے اسلام لایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جب بھی دیکھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مجھے مسکرا کر ہی ملا ہے, جب بھی دیکھتا تھا مسکرا کر ہی ملتے تھے, اور روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سال. اور آپ دیکھیے پھر اتنا نہیں بلکہ اور مان, عزت, احترام اور ان کا اکرام یوں فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جریر کو برا مت کہو, ارشاد فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. یہ ایک اعزاز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے, کہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس ملنے کے لیے آتا ہے, ایک انداز یہ ہے کہ کوئی شخص ملنے کے لیے آیا, آدمی اپنے جی کیا کہا آپ نے, ہاں, ایک یہ انداز ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ بالکل توجہ, اپنا کام چھوڑ دیا آپ نے, ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے, ملنے کے لیے آیا یا کسی کام سے آیا ہے, وہ آپ اس کو رسپیکٹ دیجئے, عزت دیجئے. یہ مطلب بعض اوقات لوگ ظاہری اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارا دین ہے, ہماری شریعت ہے, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. ہم اس کو اس اعتبار سے لیں کہ مسلمان کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرے. میرے محبوب نے عزت احترام دینے کا فرمایا ہے, رسپیکٹ دینے کا فرمایا ہے, سو میں یہ دے رہا ہوں, اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. اگر آپ دکاندار ہیں اس اعتبار سے, تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ دکانیں چھوڑ کر, مارکیٹ چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہے ہوں گے, اس لیے کہ آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں. عدنان بھائی کی بات میں یہ چیز ایڈ کروں گا, صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا نا, تو حضور اس سے کیسی گفتگو فرماتے تھے, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے کیسی عزت عطا فرماتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک روشن باب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے ہم کلام ہوتے, کسی سے مخاطب ہوتے, تو پوری توجہ اسی پر ہوا کرتی. یعنی آپ کی سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ بسا اوقات انسان کبھی یوں گردن ٹیڑھی کر کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے نا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو دیکھتے تو پورے اس کی طرف گھوم جایا کرتے, اس کی طرف متوجہ ہو جاتی, یعنی سینہ اور چہرہ مکمل اس کی طرف دیکھے, انوار و تجلیات کی بارش اس پر فرمایا کرتے, اور ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عزت دیا کرتے, اور اس طرح لوگوں کا خیال فرماتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں محبت بھی پیدا فرماتا, اور ایسی جو ہے یہ یقیناً اللہ کے حبیب ہیں اور ہمارے سردار ہیں, ہمارے آقا و مولا ہیں. تو لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ والی سیرت کی جو باتیں ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں, وہ ہمارے سکھانے کے لیے ہیں کہ ہم بھی جب کسی سے بات کریں تو موبائل ہاتھ میں نہ ہو, کسی اور طرف توجہ نہ ہو. ہاں اگر آپ بزی ہیں, آپ کا دماغ کسی اور جانب کنورٹ ہو چکا ہے اور دماغ کسی اور بات میں الجھا ہوا ہے, آپ اس سے 2 منٹ لے لیں کہ حضور 2 منٹ ذرا رکیں, میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں, تو وہ 2 منٹ آپ کا ویٹ کر لے گا, وہ شاید برا نہ لگے. صحیح. اور پھر جب 2 منٹ میں آپ ذہنی طور پر بالکل ہی جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں اور جھنجھٹوں سے الجھنوں سے پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, اور پھر اس کے 2 منٹ کے بعد آپ اسے 5 منٹ دیں گے نا, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا ہر دل عزیز بنا دے. صحیح فرما رہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ ہم نے مسلمان کا دل خوش کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے. برکت جب ملے گی جب اللہ کی رضا کے لیے کام ہوگا. آئیے کال سنتے ہیں. ماشاءاللہ رکن شورا علی بھائی تشریف لائے. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر ساس بہو میں گھر کے اندر جو ہے وہ اختلافات ہوں تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے, اس بارے میں رکن شورا سے برائے مہربانی خوشی میں ارشاد فرمائے رحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر. اب بیچارہ یہ شوہر ماں کی طرف جائے تو بیوی بولے کہ ماں کی سنتے, اور بیوی کی طرف جائے تو پھر گھر میں کہ بیوی کا ہو گیا. تو ظاہر بات ہے ماں کا اپنا ایک مقام ہے, بیوی کی اپنی ایک اہمیت ہے. حق تلفی کسی کی نہیں کرنی, دل آزاری کسی کی نہیں کرنی, ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے, ماں کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہے.
تو بلکہ کوئی چیز لائیں تو والدین کو پہلے پوچھیں، ان کی دل جوئی کریں. ماں باپ اگر حیات ہیں بہت بڑی نعمت ہے، بعد میں ان کو دیکھنے کو ترس جائیں گے. ظاہر بات ہے جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو کس کو ابو جان، ابو جی، بابا جان کس کو کہیں گے؟ امی جان، امی حضور، ماں کس کو کہیں گے؟ تو ان کا ادب کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کے لیے ٹائم نکالیں، ان کا بھی تو دل خوش کرنا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ہم چھوٹے تھے، ہم بار بار پوچھتے یہ ہمارا دل خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹا نہیں. اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بزی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میری پرسنل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، میں بہت بزی ہو گیا، ڈیوٹی یہ وہ، میرے بیوی بچے، میرا گھر بار. تو ٹھیک ہے، اپنا گھر بار بھی سنبھالیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیجیے، لیکن ماں باپ ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیے. نہ بیوی کی حق تلفی ہو، نہ ماں کی ہو. اور اگر کوئی ایسا ہے تو ظاہر بات ہے آپ زیادہ سمجھانے جائیں گے تو بڑوں کو تو کیا سمجھائیں گے. تو اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ مدنی چینل پر ایسے پروگرامز آتے ہیں، امیر علیہ سنت کے ایسے ویڈیو کلپ ہیں، نگران شورا کے ہیں، مفتی قاسم صاحب کے ہیں، حاجی عبدالحبیب بھائی کے ہیں. تو کسی مبلغ سے ایسا ویڈیو کلپ لے لیں اور حکمت عملی سے دکھا دیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جھگڑے ختم ہوں گے تو سکون ہو جائے گا تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. یہ عمران بھائی اگر کسی سے اختلاف ہو جاتا ہوگا، جیسے یہ بھی آیا کہ گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو اب اختلاف ہو جائے اور بندہ چاہے کہ میں ہر دل عزیز بھی بنوں اور اس معاملے کو سلجھاؤں، تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ جی، اس کے حوالے سے ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں نا، آپ کو کوئی بات بری لگے، آپ نے ایکشن کا ریئیکشن دینا ہے تو فوراً نہ پھٹ پڑیں. اچھا، فوراً جواب نہ دیں، ٹائم لیں، تھوڑا سا بعد میں کریں. کہا جاتا ہے کہ 6 سیکنڈ کا پاز آپ کو دینا چاہیے. اچھا، 6 سیکنڈ. 6 سیکنڈ کے لیے آپ تھوڑا سوچیں، 6 سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور پھر سوچیں کہ مجھے اس پر رپلائی کیا دینا ہے، مجھے یہ ایکشن ہوا ہے، اس کا ری ایکشن میں نے کیا کرنا ہے، اس کا جواب میں نے کیا دینا ہے. ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو انشاءاللہ راہیں پازیٹیو کی طرف جائیں گی، مثبت وے ہمارے لیے، پازیٹیو وے ہمارے لیے سامنے آئے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہوتے ہیں تو ایک عالم صاحب ان کے پاس آتے ہیں اور کسی فقہی معاملے کے اندر امام شافعی سے وہ اختلاف رکھتے ہیں. اچھا، ان کا اختلاف بڑھتا ہے، دونوں ہی جو ہے نا وہ علم والی شخصیات ہوتی ہیں اور بہرحال دونوں ایک دوسرے کو مطمئن نہ کر پائیں، کوئی کسی کا قائل نہ ہوا. تو بہرحال علمی اختلاف تھا، اور اختلاف امتی رحمت، جو حدیث مبارک ہے امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ علمی اختلاف ہی ہے، وہ فقہی اختلاف ہے. تو بہرحال اختلاف علمی تھا، اب دونوں کی طرف دلائل تھے. بہرحال وہ دوسرے جو عالم صاحب تھے مجلس کے محفل کے اختتام پر جو ہے نا وہ غصے کے اندر اٹھے اور غصے سے واپس جانے لگے، غصے سے آپ مجلس سے جانے لگے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، محبت سے کہنے لگے کہ میرے بھائی، ہم اختلافات کے باوجود بھی بھائی رہ سکتے ہیں. کیا بات ہے! یعنی اگرچہ علمی اختلاف ہمارا ہو گیا، ہم اختلاف کے باوجود بھی بھائی رہ سکتے ہیں. مسلمان تو ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. اصل میں نقصان کہاں پر ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں نا تو اس کی ذات سے اپنے دل میں نفرت بٹھا لیتے ہیں. صحیح. اختلاف برائے اختلاف، اختلاف برائے اصلاح، اختلاف برائے تنقید، اس میں سے دیکھ لیں کہ ہمارا اختلاف کس نوعیت کا ہے. اگر اختلاف برائے اصلاح ہے تو اپنے انداز پر غور کریں کہ میرا انداز کہیں جارحانہ تو نہیں. بسا اوقات ہم بات بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انداز جارحانہ ہوتا ہے، جنگ والا، ایک لڑائی والا انداز ہوتا ہے. اگر ہم اپنے انداز کو بہتر کر لیں گے تو انشاءاللہ اختلافات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی مخالفت کا سامنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حکمت عملی سے آپ کی سیرت کو دیکھیں تو آج دنیا آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہے. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکار علیہ السلام کی امتیوں کو دیکھا جائے، کیسے کیسے اختلافات، کیسے کیسے معاملات کا سامنا ہوا. پھر اگر دور حاضر کی مثال دی جائے تو نباز قوم شیخ طریقت امیر اہل سنت مدد ذلہ العالی کی ذات کو دیکھا جائے تو ابتدائی دعوت اسلامی میں حسب آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کیسے کیسے اختلافات کا سامنا ہوا، لیکن حکمت عملی سے آپ نے اس کو نپٹایا، اس کو دیکھا. اور آج وہی لوگ جو پہلے شاید اختلاف کرنے والے تھے آج امیر اہل سنت کی تعریف کرنے والے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. صحیح فرما رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین. اس دور میں دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا نیٹ ورک،
اتنے شعبہ جات، اتنے لوگ، دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم عالیہ، اللہ کی رحمت سے ان کی طبیعت جو دیکھی ہے، یوں تو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ایک ولایت کا مقام، ایک عمل، عبادت، یہ سب اپنی جگہ ہے، نیکی کی دعوت یہ اپنی جگہ ہے، لیکن لوگوں کا دل خوش کرنے کے جو ان کے انداز دیکھیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی اسٹارٹ کی باتیں ہیں۔ ہمیں بھی ایسا موقع ملا کہ امیر علیہ سنت ایک دفعہ، غالباً یہ بات ہے 92 یا 93 کی، میں کراچی سیٹل ہو گیا تھا تو کام وغیرہ کے سلسلے میں، تو یہاں سے کچھ ذمہ داران کا قافلہ بنا شہید مسجد کھارا در سے، اس قافلے میں تھا کہ وہ قافلے کا جدول کیسے بنے، امیر علیہ سنت خود تشریف لے کر گئے، ٹھٹھا سائٹ پر گئے تھے، یہاں سے عمران بھائی شہید مسجد کھارا در سے، جو کراچی کی لوکیشن جانتے ہیں، لی مارکیٹ ہے قریب، لیکن پیدل جانا پڑ گئے، گاڑی میں بھی جا سکتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں چلو راہ خدا میں سفر کریں گے، پیدل گئے، لوکل بس، نارمل ایک ایئر کنڈیشن بس بھی نہیں تھی، لوکل بس تھی، وہ اس میں بیٹھے اور امیر علیہ سنت نے سب کو بٹھایا، پھر بیٹھے، یہ دیکھیں دل جیتنے کا، اللہ کے امیر ہیں، پیر ہیں، یعنی وہ حدیث مبارک ہے نا، سید القوم خادمہ، یعنی قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ عملی تصویر اس واقعے میں امیر علیہ سنت نظر آتے ہیں، حالانکہ ہمارے تو وہ سردار ہیں، شیخ طریقت ہمارے دلوں کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کی جو ایک ظاہری طور پر مثال نظر آتی ہے آپ کے اس واقعے میں، وہ واقعی خدمت۔ یہ تو میں اگر اب جب یہ کوئی بندہ واقعہ چھیڑتا ہے تو پوری وہ سٹوری سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ اگر خالی میں میرے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو اس قافلے ہی کے واقعات بتاؤں نا تو شاید ہمارا ٹائم بھی پورا ہو جائے، اور دل جو ہے کہ انداز دیکھیے گا آپ۔ اچھا، جب ہم بس سے اترے ہیں وہاں پر، چلیں بیچ کا مائنس کرتے ہیں اس کو، تو وہاں جا کر ایک گاڑی ہوتی ہے نا کھلا ڈالا جس کو بولتے ہیں، پیچھے سے کھلا اور آگے، تو اب ہم یہاں سے نکلے تھے فجر کے بعد نکلے تو 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا، تو دھوپ، تجلیات اور گرمی، اور امیر علیہ سنت روزے سے، روزہ رکھنا معمول آپ کا رہتا تھا، تو اب اسلامی بھائیوں نے آگے بٹھایا نا، کیونکہ آگے ایک ہی سیٹ ہوتی ہے ڈالے میں، یہ 2 بیٹھ جائیں تو کنجسٹڈ ہوتے ہیں، اب آگے تو آپ نہیں بیٹھے، پہلے سب کو بٹھایا، اب باقی کو تو پیچھے بیٹھنا تھا ڈالے میں کھلے میں، تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ نہیں، میرے اسلامی بھائی جہاں بیٹھیں گے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھے، پیچھے بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ میں ان کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے، جب کھانا کھاتے سب کے ساتھ کھاتے، اور اپنے ہاتھوں سے لقمے مقصد کھلاتے، روٹی اپنے ہاتھ سے دیتے۔ ایک دفعہ درس کی کوئی ترکیب تھی تو میری باری تھی، اب ویسی گھبراہٹ، اچھا ہمارے قافلے میں یہ تھا کہ امیر علیہ سنت کا تعارف نہیں کروائیں گے کیونکہ وہ لوگ ملنے آ جائیں، کیا اس وقت مدنی چینل تو تھا نہیں، 92-93 میں لوگوں نے نام سنا ہوا تھا، لیکن یہ تھا کہ امیر علیہ سنت ایک عام شرکا کی طرح ساتھ رہیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ آئے اس گاؤں میں، اس گوٹ تھا ایک سندھ کا ٹھٹھا کا، تو گوٹ کے کچھ لوگ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سائیں آپ کے یہاں آئے تھے، اور آپ کے جو بڑے سائیں ہیں ان سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، ہم فیضان مدینہ آئیں گے۔ اب ان کو کیا بتائیں کہ جس سائیں کو دیکھنے آئیں گے وہ سائیں کیا موجود ہیں۔ اب تھا ایک دن عشاء کی نماز کے بعد کچھ انفرادی کوشش کر کے باہر کے کچھ لوگوں کو اندر لایا، علاقے سے نوجوان تھے، ان کو نماز کی دعوت دی، تو ان کو پہلے وضو سکھایا، وضو کا پریکٹیکل کیا انہوں نے، پھر امیر علیہ سنت تربیت فرما رہے تھے، اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ الیاس قادری صاحب ہیں۔ پھر جب وضو کیا تو نماز کا پریکٹیکل، تو فرمایا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، عشاء کا وقت چل رہا ہے، عشاء پڑھ لیں۔ اچھا، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور سجدے میں گئے تو امیر علیہ سنت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یار ہم نے کوشش کی، ان کے جسم تو جھک گئے، ان کے دل بھی اپنی بارگاہ میں جھکا لے۔ پھر تحفہ دینا، پھر وہ شرکائے قافلہ سے معافیاں مانگنا، اور ایسی ایسی ادائیں ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے تو قصور ہوتے ہیں تو معافی نہیں مانگتے، کیوں مانگوں معافی، میں نے کیا کیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اور امیر علیہ سنت کو بارہا دیکھا ہے کہ قصور تو کیا ہے، لوگ تو ان سے مل کر خوش ہی ہوتے ہیں، پھر بھی میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، تحفے دینا، یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسے معاملات کے شاید جو ہمارے عدنان بھائی، عمران بھائی کو بھی واسطہ پڑا ہو، اور جو ایسے ناظرین کے بچوں کے بارے میں پوچھنا، آپ کے بچے کیسے ہیں، مجھ سے کئی دفعہ بیٹے جو رضا ان کے لیے کہ رضا کیسے ہیں، نظر نہیں آ رہے، طبیعت ٹھیک ہے، تو ایک بچے کا پوچھ کے پورے گھر والوں کا دل خوش کر دیا، پورے گھر اب میرا سلام کہیے گا، اور یوں کوئی بیمار ہو تو عیادت کرنا، اس کے بہت سارے ایسے راز ہیں، ایسے ٹپس ہیں۔ ٹائم تو پورا ہو گیا، جی عدنان بھائی کوئی راز بتائیں بھائی۔ میں ایک عرض کرتا ہوں اختلافات کے حوالے سے،
یہ انسانی طبیعت ہے کہ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ برتن رکھے ہوں تو بعض اوقات ٹکرا ہی جاتے ہیں. تو جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کے اندر انداز کیا اختیار کرنا چاہیے. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ یا تو آپ دل سے اتر جائیں گے اور یا کسی کے دل میں جگہ بنا لیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نا کسی معاملے میں کچھ چپکلش ہو گئی. ایک زمین کا ٹکڑا تھا, اس پر کچھ بات کرتے کرتے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے جو حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو نا اچھے نہیں لگے. تو انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ جی آپ نے مجھے یہ بات بول لی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا, کہنے لگے کہ بھئی آپ بھی مجھے وہی بات کہہ دیں, ریٹرن میں وہی کہہ دیں آپ. انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں کہوں گا. تو اب وہ اصرار کرتے رہے اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں جی وہ میں نہیں کہوں گا آپ کے بارے میں وہ بات. وہ ان کا مقام اور مرتبہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے پیارے ہیں, تو کہنے لگے میں نہیں کہوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھئی میں پھر حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں حضور کو بتانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں. پیچھے پیچھے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ اور آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیں جا بھی رہے انداز کیسا ہے ان کا. صدیق اکبر آگے آگے, حضرت ربیعہ بن کعب پیچھے پیچھے. رستے میں نا ان کے قبیلے کے لوگ ملے کچھ, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں آگے آگے, آپ پیچھے پیچھے, معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا بھی میرا اس طرح ایک معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ, تو یہ کہہ رہے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. آپ دیکھیں لوگوں کا انتخاب کسی مسئلے کو حل کروانے کے لیے آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ گھر جاؤ, اگر یہ تمہاری وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضور کے محبوب ہیں, نبی پاک علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, میں ہلاک ہو جاؤں گا, تم لوگ جاؤ گھر. یعنی بعض اوقات ہمارے ہاں معاملات کو حل کروانے کے لیے بعض لوگوں کو ہم انتخاب کر رہے ہوتے ہیں, یا بعض لوگ خود سے جو ہے نا وہ شامل, میں حل کروا دیتا ہوں جی, اور پھر وہ ہوتا کیا ہے, وہی جو حل کروانے والا ہوتا ہے نا بعض اوقات وہی خرابی کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب نہیں سمجھا, فرمایا بھی تم لوگ جاؤ میں خود یہ معاملہ حل کر لوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہو گیا, میری زبان سے کلمات نکل گئے, میں کہتا ہوں کہو, یہ کہتے نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا, فرمایا ہاں جی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات ہے. تو کہا کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی کہہ دیں, لیکن میں نہیں کہوں گا یہ بات. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تعریف فرمائی, فرمایا تم نے ٹھیک کہا, اور اب کیا کہنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صدیق کو معاف کر دو. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی, میں نے کہا یا اللہ تو ابوبکر صدیق سے درگزر فرما, میں نے معاف کر دیا. فرماتے ہیں میں نے جب صدیق اکبر کو دیکھا, ہم لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے, ارے یار غلطی ہو گئی بس معاف بھی کر دو نا یار, اب آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے, یوں کر دیا, یہ انداز. اور حضرت ربیعہ فرماتے ہیں جب میں نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا, سفارش حضور نے کی ہے, لیکن فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو صدیق اکبر آنسو بہا رہے تھے, رو رہے تھے. تو ایک یہ انداز ہے کہ جب آپ کسی سے معافی مانگ رہے ہیں, غلطی ہو گئی ہے یا اختلاف ہو گیا ہے, تو پھر اس کو احساس بھی دلائیں کہ مجھے واقعی احساس ہو گیا ہے اپنی غلطی کا, یہ وہ چیز ہے. اور پھر اگر کسی معاملے کو حل کرنا ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں کئی چیزیں وہ ہیں کہ جو دیکھ لینی چاہیے, جنہیں ہم ظاہری طور پر اگر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ ہوگا, دل سے نہیں اتریں گے بلکہ آپ کسی کے دل میں داخل ہو جائیں گے, جگہ بنا لیں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کال بھی ہیں, وہ بھی لیتے ہیں, ٹائم اینڈ کی طرف ہے, ذرا کال لیجیے گا. ہومیوپیتھی ڈاکٹر شاہد ندیم قادری کورنگی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا موضوع گھر اور معاشرے میں حد دل عزیز بننے کا راز, ماشاءاللہ مدینہ. تو ابھی حالیہ میں کورنگی 5 نمبر پر ذہنی آزمائش 13 کا وہاں پہ آڈیشن تھا, تو اس میں ہمارے حضرت عمران مدنی, تو انہوں نے مطلب سب سے پہلے مجھے آگے فرمایا کہ کیا آپ کا مطلب ایک انٹرویو ویوز لے لیے گئے, اور مجھے آگے ڈسیبل ہونے کے ناطے ہمدردی کے طور پہ آگے بٹھایا اور شفقتیں. تو اس طرح سے بھی ان کا ایک انداز اور بھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ تھا ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک مطلب دل عزیز بننے کا ایک ذریعہ ہے. ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے. دعوت اسلامی کی تربیت ہے, کیا بات, ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا, میرے اہل سنت نے آپ لوگوں نے آئی سب سکھایا. بس اللہ ہمیں اخلاص دے, استقامت دے. باقی یہ ماحول ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو صحبت اور تربیت سے آتی ہے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے کتنے ایسے مبلغین ہیں, آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا, ہمارا بھی پڑتا ہے, واقعی ملتے ہیں تو کہتے ہیں نا دل خوش ہو گیا.
تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھائی ہیں تو بہنوں کا خیال رکھیں، ہے نا. بہنیں اگر شادی شدہ ہیں، اپنے سسرال کی ہو گئی ہیں، تو یہ بھی تو بھائیوں کا انتظار کرتی ہوں گی. تو ان کے دل میں خوشی داخل کیجئے، چلے جائیں، کوئی تحفے لے جائیں، فروٹ لے جائیں، جو لے جا سکتے ہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے. اپنی بہنوں کی دعوت کریں، گھر پہ بلائیں، تو بہن بھائیوں کی منتظر ہیں. اور اگر کوئی سی بات ہو بھی جائے تو بہنوں سے ناراض نہیں ہوا جاتا. اگر آپ شادی ہو کر کسی کے گھر میں گئی ہیں تو اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، ساس سسر کا، بلکہ گھر میں ایسی بہو بنیں، مثالی بہو بنیں کہ ہر دل عزیز بن جائیں. سب کا خیال رکھیں. میں ایک سارا کام کیوں کروں، سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا، نہیں، ایسا نہیں. ہر دل عزیز بن جائیں. لوگوں کی دعائیں لیں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں کا دل خوش کریں. اگر والد ہیں تو والد کو تو ویسے ہی سب کو لے کر چلنا ہے. یہ اگر آپ سیٹ ہیں تو اپنے ملازم کا بھی دل خوش کر سکتے ہیں. اگر ملازم ہیں تو وہ سیٹ کا دل خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نسخے ہیں، یہ پوائنٹس ہیں کہ دل میں کیسے اترا جائے، ہر دل عزیز کیسے بنا جائے. تو کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. تو درست جواب دینے والوں کی کچھ کالز ہیں تو وہ بھی لیجیے گا. میسیج بھی بہت سارے ہیں، کچھ تو میں نے شہروں کے نام تو لے دیے، اب سب کے نام پڑھیں گے تو کافی وہ ہو جائے گا. جن کے نام نہ آ سکے معذرت، کال دیجیے گا. سگی اتار محمد عمر حیات تاری تانیہ والا صحت گزار ہوں. آج کے سوال کا جواب آپشن نمبر 2 ہے. میں ہند کے شہر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، محمد حفیظ الدین اشرفی. آج کا جو سوال ہے، گھر اور معاشرے میں فجر کی سنتیں اگر قضا ہوئے تو اس کو پڑھنے کے لیے آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پڑھ لیں. محمد عتیق راجپوت کے آپ کے سوال کا جواب ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد فجر کی سنتیں ادا کی جائیں گی. آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے سنتیں ادا کریں. سوال کا جواب ہے کہ صبح سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں. 2 نمبر آپشن ہے، فجر کی سنتیں آفتاب نکلنے کے بعد زوال سے پہلے ادا کی جائیں گی. فجر کی سنتیں سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی. یہ جو آج کا سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب ہے 2 آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے. میرا نام محمد مشتاق رضوی ہے، گجرانوالے سے بول رہا ہوں. اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بلند آفتاب ہو جائے تو پھر فجر کی سنتیں ادا کرنی ہے زوال سے پہلے. تو آپشن نمبر 2 اس کا آنسر ہے کہ آفتاب چمکنے کے بعد، طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے جو ہے وہ اس کی قضا کر سکتے ہیں. درست جواب دکھائیے گا. کیا بات ہے. درست جواب آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لیے تو اب سنتوں کی قضا نہیں. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے بالاتفاق ممنوع ہے. آج کل اکثر عوام فرض کے بعد فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے. پڑھنا ہو تو آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پڑھیں. چلیں بھائی، درست جواب بھی آپ کو بتا دیا. کچھ کال بھی لی، میسیجز بھی ہیں. جن کی کال نہ آ سکی ہو، جن کے میسیجز نہ لے سکے ہوں، ان سے معذرت. اب ہمارے پیارے پیارے عمران بھائی ہمارے ماشاءاللہ ان سے عمران بھائی ذرا اس کا نام نکالتے ہیں آپ. ہلا لیں پہلے اچھی طرح، اس کو ہلائیں، دم وم بھی کر دیں. چلیں بھئی عمران بھائی پڑھتے ہیں. کیا ہے عمران بھائی؟ بنت محبوب خانے وال. ارے جی، وہ خانے وال ہماری مجلس پہنچائے گی مکاشفۃ القلوب. اور بھی اس طرح کی کتابیں ہیں، اور لیجئے، پڑھیے. کہیں دعوت میں جانا ہو، شادی بیاہ ہو، عقیقہ ہو، ہوتا ہے نا یہ، تو اس طرح کی کتابیں بھی تحفے میں دیں. بلکہ یہ دیں تو رکھی رہے گی آپ کا مٹھائی کا ڈبہ، کیک. چلیں یہ بھی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن آج کل تو کہتے ہیں کہ میٹھے سے پرہیز کریں. شوگر کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ڈائبٹک کے مریض جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، بلڈ پریشر، کولیسٹرول. تو یہ دیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ، پڑھنے والے کو بھی فائدہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو یہ پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، آج ہمارا ٹاپک تھا ہر دل عزیز بننے کے راز. تو کچھ راز تو بتائیں، بہت ساری باتیں رہ گئیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. ٹاپک بہت طویل تھا. بس یہ ذہن بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، آخرت کے لیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا خیال رکھے. میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ گھور کر دیکھنا، کسی پر مقصد سختی کرنا، شدت کرنا، یہ بھی نہ ہو کہ کسی مسلمان کو میری وجہ سے تکلیف کیوں پہنچے. ہم تو خوشی پہنچانے والے، ہم تو فرحت پہنچانے والے، راحت پہنچانے والے، اور ہماری وجہ سے لوگ خوش ہوں. ایک دن دنیا سے جانا ہے،
ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پریشان کر کے تنگ کر کے لڑ جھگڑ کے جائیں اور بعد میں لوگ بولیں گے اب چلا گیا جان چھٹی. اللہ ہم سے ایسا کام لے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے کہ جب دنیا سے جائیں تو لوگ بولیں کتنا ملنسار تھا, مسکراتا رہتا تھا, دیندار تھا, نیک تھا, شفیق تھا. کوئی بولے یہ مجھ سے اس طرح ملتے تھے, میرے بھی ہر دل عزیز تھے. یعنی ہر دل عزیز بننے میں یہ وہ بھی خوش ہو, وہ بھی خوش ہو, گھر والے بھی خوش ہوں, محلے والے بھی خوش ہوں. ہے مشکل, کوشش تو کیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ کنیکٹ رہیے. جب ایسے لوگوں کی صحبت ملے گی تو انشاءاللہ یہ صحبت دل پر اثر کرے گی اور پھر دل آہستہ آہستہ نیکیوں کی طرف آئے گا. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان نیکیوں کی برکت سے ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر اور معاشرے محبتیں رہے دل میں ہو عافیت